یہ یا ہے عربی کا. اس یا کا معنی ہے اے اللہ، اے محمد. توجہ ہے؟ یا اللہ یا محمد اس کا مطلب ہے اے اللہ، اے محمد. اور یہ ہے یا عربی کا. اور آپ معنی کر رہے ہیں پنجابی کا یا اردو کا. مولوی صاحب نے مجمع کو مخاطب ہو کے کہا یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے حج کیا ہے؟ 2-4 بندے کھڑے ہو گئے. کتنے ہیں جنہوں نے عمرہ کیا ہے؟ کچھ اور بندے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یہ کہہ رہا ہے یہ عربی کا یا ہے، آپ عرب میں گئے ہیں وہاں یہ دیکھا ہے یا؟ اب یہ باتوں کی ہوگی، آپ اس پہ ہنسے بھی نہیں. یہ وہاں مکہ میں دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. مدینہ میں دیکھا ہے؟ قباء میں دیکھا ہے؟ نہیں. تو مولوی صاحب نے کہا اگر یہ عربی کا یا ہوتا تو وہاں ہوتا نا، یہ یہاں کا ہے، یہاں پہ. اللہ اللہ، یہ قرآن بھی نور وہ بھی نور، پتنی کیا کہہ گیا میں. یہ بھی نور وہ بھی نور، یہ بھی سچا وہ بھی سچا، یہ بھی سچا وہ بھی سچا، یہ بھی لا ریب وہ لا ریب. بولو تھوڑا سا، یہ بھی لا ریب وہ بھی لا ریب، یہ بھی بے عیب وہ بھی بے عیب، یہ بھی ہنسی وہ بھی ہنسی بالحق. قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا. مازاد ہے آنکھیں تو وہ شمس چہرہ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا. یہ بھی سچا بالحق. میں پیغام کی جانب پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کرے وہ پیغام آپ تک پہنچا سکوں اس سے پہلے کہ آپ کو زیادہ نیند آ جائے. یا ایھا الناس قد جاءکم، جاگ رہے ہیں؟ میری بات سمجھ بھی آ رہی ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق. سوال کیا اللہ یہ جو بالحق کہہ دیا، یہ حق کہے گا، حق لے کر آیا ہے، یہ اپنی طرف سے لایا ہے؟ اللہ فرماتے نہیں، من ربکم. سبحان اللہ. چلو میں اس لفظ پہ بھی نہیں کھڑا ہوتا، میں اگلے جملے پہ آ جاتا ہوں جو میں پیغام کے طور پر لایا ہوں. پروگرام کا کوئی مقصد ہونا چاہیے نا. مجھے پتا ہے میں جتنے زیادہ شعر پڑھوں گا آپ اتنے زیادہ پیسے مجھے دیں گے، اور مجھے آتے بھی بہت ہیں. ٹھیک ہے، میں پیغام میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ محبت سے سنیے گا. انسانوں آ گیا خاص رسول، آ گیا وہ رسول آ گیا جس کے لیے نعرہ لگاتے ہو ہمیں اس کی غلامی میں موت بھی قبول ہے. وہ رسول آ گیا جس سے عشق کا دعویٰ کرتے ہو. وہ رسول آ گیا جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو. وہ رسول آ گیا جس کے لیے محفلیں سجاتے ہو. وہ رسول آ گیا جس کے نام پہ جلسے منعقد کرتے ہو. وہ رسول آ گیا جس کے لیے جلوس نکالتے ہو. وہ رسول آ گیا جس کے لیے دھرنے دیتے ہو. وہ رسول آ گیا جس کی محبت کا دم بھرتے ہو. وہ رسول آ گیا جس رسول کی عزت کے نام پر ووٹ بھی مانگو گے، نوٹ بھی مانگو گے. وہ رسول آ گیا، لیکن سنو، بالحق حق لے کر آ گیا. من ربکم، رب کی طرف سے آ گیا. اللہ میرے لیے حکم کیا ہے؟ آپ نے جو اتنی لمبی بات کی، آ گیا حق لے کر آ گیا، رب کی طرف سے آ گیا. میرے لیے حکم کیا ہے؟ آرڈر کیجئے، حکم کیجئے. اللہ فرماتے ہیں فآمنوا. سبحان اللہ. کیا حکم ہے؟ کیا کرو؟ ایمان لے. کیا کرو؟ ایمان لے. اللہ بس اتنا سا کام، بس اتنا سا کام. مجھے جو کوئی بندہ بلائے کہ گجرات سے آ جاؤ، میں 10 گھنٹے کا سفر کر کے پہنچوں جہاں، بارش کی تب بھی آؤں، راستے میں بھوک لگی ہے نہیں رکتا، ٹائم تھوڑا ہے، فاصلہ زیادہ ہے، تب بھی چلتا رہوں. یہاں آؤں اور مجھے صرف اتنا کہا جائے یہ مائک سیدھا کر چلا جا. جتنا یہ مائک سیدھا کرنے کا مطلب میں نے سمجھا ہے نا، اس سے بھی کم مطلب ہم نے آمنو کا سمجھا ہے. ہم نے
اس سے بھی کم مطلب ہم نے ایمان کا سمجھا ہے. اللہ اتنی سی بات تھی, ایمان لے آؤ, وہ تو ہم لے آئے. آج جس سے پوچھو تو کون ہے, وہ کہتا ہے میں مومن. بلکہ ادھر نہ جانا, وہ مومن نہیں میں مومن. جس سے پوچھو تو کون, دیوبندیوں کون مومن, بریلویوں کون مومن, اہل حدیثوں کون مومن, غیر مقلدوں کون مومن, حنفیوں کون ہو مومن, منفیوں کون ہو مومن. جس سے پوچھو تم کون ہو, کیا کہتے ہیں مومن. یہ اتنا سوکھا کام نہیں. بیش. بس یہ بات میں صرف آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. یہ اتنا آسان کام ہوتا نا تو اللہ قرآن میں یہ نہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان والو ایمان لے آؤ. میں کہہ سکتا ہوں آپ کو جنہوں نے کھانا کھا لیا ہے وہ کھانا کھا لیں. نہیں, جب کھانا کھا لیا ہے, میں خود کہہ رہا ہوں کہ کھانا آپ نے کھا لیا ہے, میں کیسے کہوں کہ کھانا کھا لیں؟ سمجھ بھی آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ نہ آئے تو اس میں میرا قصور نہیں ہے. یہ اس وقت پہ یہ مجھے لے کے آئے جب میں بھی سویا ہوا تھا. آمنو, اے ایمان والو ایمان لے آؤ. یہ بات ایسی ہے جیسے میں کہوں مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں مسجد میں بیٹھ جاؤ. مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں مسجد, میری تقریر سننے والوں تقریر سنو. بڑی عجیب بات نہیں؟ ایک تو میں اقرار کر رہا ہوں کہ تقریر سن رہے ہو, پھر ساتھ یہ بھی کہوں کہ سنو. ایک اقرار کر رہا ہوں کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو, پھر یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ بیٹھو. کھانا کھا لیا آپ نے, پھر بھی کہہ رہا ہوں کھانا کھاؤ. اس کا مطلب ہے کہ درمیان میں بات تو ہے. بے شک. وہ درمیان میں بات ہے. میں اگر یہ کہوں مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں مسجد میں بیٹھ جاؤ, تو مطلب یہ ہوگا جیسے ظاہری طور پر بیٹھے ہوئے ہو قلبی طور پر بیٹھ جاؤ. جیسے ظاہری طور پر بیٹھے ہوئے مجھے دکھائی دے رہے ہو, ممکن ہے خیال ہو آرام کی جانب, ممکن ہے خیال ہو کام کی جانب, ممکن ہے خیال ہو بستر کی جانب, ممکن ہے خیال ہو بچوں کی جانب. تو جیسے ظاہری طور پر بیٹھے ہوئے ہو ویسے قلبی طور پر بیٹھ جاؤ. کیا کہنے رب کی بات سمجھانے کے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. چلو یوں عرض کرتا ہوں, میں صرف مثال دے رہا ہوں, مجھے کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے. اگر کہیں جملہ فٹ ہو گیا مجھ پہ ناراض نہیں ہونا. ایک بندہ حاجی نہ ہو, اس نے دروازے پر لکھوا رکھا ہو حاجی فلاں. دروازے پہ تختیاں لگی ہوتی ہیں نام کی, تو اس نے لکھوا رکھا ہو حاجی فلاں, اور اس کے پڑوسی کو پتہ ہو کہ یہ حاجی نہیں. اور پڑوسی کو تو وہ بات پتہ ہوتی ہے جو اس بندے کو خود پتہ نہیں ہوتی. اس بندے کو خود پتہ نہیں ہوتا میرے اندر یہ بات بھی ہے یہ بات بھی ہے, وہ پڑوسی کو ضرور پتہ ہوتی ہے. کہیں کوئی رشتہ لینے والے ہی آ جائیں اور پڑوسی سے پوچھیں کہ ہم یہاں رشتہ کر رہے ہیں, تیرا کیا خیال ہے؟ وہ پڑوسی آگے سے کہے گا بھائی اسی کچھ نہیں کہہ سکتے. تب وہاں پہ پتہ لگ جائے گا. اب اس میں کیا بات ہے جو رہ گئی ہو. پڑوسی کو پتہ ہو کہ یہ حاجی کوئی نہیں, اور کہیں ڈیرے پر بیٹھ کر, کسی وڈیرے کے پاس بیٹھ کر, کسی بیٹھک میں, چوراہے میں, چوک میں بیٹھ کر, وہ پڑوسی جسے پتہ ہے یہ حاجی نہیں, وہ لوگوں میں بیٹھ کر اسے حاجی صاحب کہہ دے, تو اس پڑوسی نے اس کی عزت رکھ لی, اس کا بھرم رکھ لیا, اس کی لاج رکھ لی. ارے پڑوسی کون ہوتا ہے لاج رکھنے والا؟ وہ میرا لجپال اللہ. فرماتے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. میں نے جب کہا تھا نا ایمان لے آؤ, تم نے کہا ہم ایمان لے آئے. میں نے تمہیں بے ایمان نہیں کہا, تمہاری عزت رکھ لی, تمہارا بھرم رکھ لیا. تمہیں بے ایمان نہیں کہا, تم نے نام رکھوایا مومن, میں نے تمہیں مومن کہہ دیا, ایمان والا کہہ دیا. میں نے تمہاری عزت رکھ لی, تمہارا بھرم رکھ لیا, تمہاری لاج رکھ لی. لیکن سنو, میں تو علیم بذات الصدور ہوں, میں تو دلوں کے راز جانتا ہوں. میں نے مومن کہہ دیا, عزت رکھ لی, لیکن سنو
اب آپس کی بات ہے، آمینو ایمان لے بھی آؤ، ایمان لے بھی آؤ۔ اللہ آپ ہی بتا دیجئے کیسا ایمان لے کے آؤں؟ میں تو جدھر جاؤں گا وہ مجھے کہے گا ادھر آ، یہ ہوتا ہے ایمان۔ ہر طبقہ کہے گا ادھر آ، اسے کہتے ہیں ایمان۔ ادھر اس چوکٹ پہ سجدہ کر تب تجھے ووٹ ملیں گے، یہ ہوتا ہے ایمان۔ جدھر جاؤں گا وہ مجھے کہیں گے ادھر آ، یہ ہے ایمان۔ اللہ آپ بھی بتائیے نا کیسا ایمان لے کے آؤں؟ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایمان ایسے لے کے آؤ جیسے میرے محمد کے یار ایمان لائے ہیں۔ سبحان ایمان اللہ۔ ایسے لاؤ جیسے میرے محمد کے یار ایمان لائے ہیں۔ انہوں نے اقتدار نہیں دیکھا، رب کی توحید دیکھی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آج محض تو ووٹ کے لیے، نوٹ کے لیے غیر اللہ کی چوکٹ پہ سجدہ کرتا ہے، تیرے جیسا بھی کوئی لعنتی ہوگا، تیرے جیسا بھی کوئی بے ایمان ہوگا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایمان ایسے لے کے آؤ جیسے میرے محمد کے یار ایمان لائے ہیں، جنہوں نے تن من دھن لٹوا دیا لیکن توحید سے پیچھے نہیں ہٹے۔ سبحان اللہ، بولو بولو بولو، سبحان اللہ، رسالت سے پیچھے نہیں ہٹے، ختم نبوت کے نعرے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ جو آقا کے صرف عاشق کہلائے نہیں بن کے جنہوں نے دکھایا، تن من دھن جنہوں نے لٹا دیا، رب کے عاشق تھے۔ سبحان سبحان اللہ۔ اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا محض نعرہ لگا کے وہ تقریر شروع کر دیتا ہے۔ محض وہ نعرہ لگا کے تو تقریر شروع کر دیتا ہے، محض یہ کہتا ہے میں نے خلفائے راشدین والا دور لے کر آنا ہے۔ لٹایا گیا بلال کو کوئلوں پر، گھسیٹا گیا بلال کو، کوڑے برسائے گئے، پیٹ پہ پتھر رکھا ہے، نیچے گرم دہکتے ہوئے کوئلے انگارے ہیں، اور بلال کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہے، آواز آواز۔ بلال کی ماتھا، بلال کی زمین اگر چھکے گی تو صرف ایک رب کے سامنے آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، روشن کی نار صحابہ، مدرہ انوار صحابہ، معبود غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت کرا صحابہ، کفار کی دکھتی لگ لگ میں چلتی تلوار صحابہ، صادق و امین صحابہ، احسن حسین صحابہ، روزے بلو آج کے روزے میں روزے کے وکیل صحابہ۔ آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ مجھے جلدی وقت دیا جاتا تو میں کچھ زیادہ سناتا، انہی لفظوں پر اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم اغفر کا وصول ذنوبی ورحمتک رجائتی من عملی اللہم اجرنا من النار رب انی مغلوب فانتصر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ سب کا آنا قبول فرما، سب کو بولنا قبول فرما، سب کا بلانا قبول فرما، محفل سجانا قبول فرما، محفل کا ایصال ثواب اللہ پوری امت مرحومہ کو پہنچا۔ یا الہ العالمین عالیہ جو بارشیں ہو رہی ہیں انہیں خیر و برکت کا باعث بنا، بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو اپنا گھر نصیب فرما، بے روزگاروں کو جائز اور حلال روزگار مہیا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو اپنے پیارے رسول کا، والدین کا سچا مطیع اور فرما بردار بنا۔
یا الہ العالمین جنہوں نے محبت سے یہ تمام پروگرام سجایا ہے حاجی افضل صاحب ان کے رفقا، اللہ سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے حضرات دور نزدیک سے میرے سمیت حاضر ہوئے ہیں اللہ ہر قدم پر نیکیوں سے مالا مال فرما۔ یا الہ العالمین حالیہ دنوں میں ملک پاکستان میں انتخابات آ رہے ہیں، الیکشن کی ہوا ہے، الیکشن کی فضا ہے، گہما گہمی ہے۔ یا الہ العالمین اس قوم کو ہدایت نصیب فرما، اس قوم کو شعور نصیب فرما اور شعور کے ساتھ یہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکے۔ یا اللہ ہمیں ایسے حکمران نصیب فرما جو اس ملک کے، قوم کے، ملت کے خیر خواہ ہو۔ یا اللہ ہمیں ایسے حکمران نصیب فرما جو اس ملک میں قال اللہ و قال رسول کا نفاذ کر سکے۔ چوروں سے بچا، ڈاکوؤں سے بچا، لٹیروں سے بچا۔ یا الہ العالمین اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما، اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما۔ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود بنا دے۔ یا اللہ فرقہ واریت کی لعنت سے بچ کر قرآن و سنت کے پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو نیک بنا، ہم سب کو ایک بنا۔ یا الہ العالمین جتنے ہاتھ تیرے دربار میں اٹھے ہوئے ہیں سب کی جائز تیری تمناؤں کو پورا فرما، سب کی خواہشوں کو اللہ پورا فرما۔ یا اللہ سب کو حج بیت اللہ کی شاد نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری نصیب فرما، نبی کے قدموں میں موت نصیب فرما، اس پیارے گھر کے چکر ہمیں نصیب فرما جس گھر کے چکر پیارے آقا نے لیے ہیں، اس پتھر کو چومنے کی توفیق عطا فرما جس پتھر کو حضور نے چوما ہے۔ یا الہ العالمین اس وقت جتنے ہاتھ تیرے دربار میں اٹھے ہوئے جن کے عزیز و اقارب، رشتہ دار، والدین ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ میرے والدین بھی دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ جو مانگا ہے وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنی قلب کم علمی، کم فہمی کی وجہ سے، یا اللہ وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔